السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ ملک۔ ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے جائیں۔ برطانیہ کے شہر لیوٹن سے سرعام CID کے بیورو چیف طارق چودھری کی رپورٹ کے مطابق جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں عید الفطر کے ایک بڑے اجتماع میں پیش کی گئی قرارداد۔ آئیے ہم آج عید الفطر کا مقدس موقع پر تجدید عہد کریں کہ ہم پاکستان کی اسلامیت و بقا اور استحکام کے لیے متحد اور منظم ہوں جدوجہد کریں گے۔ ارض مقدس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دہشت گردی اور خانہ جنگی سے دور رکھیں گے اور پاکستان کے اولین مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی جماعت اہل سنت UK اینڈ اوورسیز کے مرکزی جنرل سیکریٹری خطیب ملت علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی نے جامعہ اسلامیہ غوثیہ لوٹن میں عید الفطر کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ پاکستان اسلام کے مقدس نام پہ حاصل کیا گیا ہے، لیکن آج پاکستان ایک مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ آئیے ہم سب ذرا میری طرف آپ توجہ فرمائیں گے۔ عید الفطر کے مقدس موقع پر یہ تجدید عہد کریں کہ پاکستان کی سالمیت، بقا اور استحکام کے لیے متحد اور منظم ہو کر جدوجہد کریں گے۔ ارض مقدس پاکستان، ارض مقدس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دہشت گردی اور خانہ جنگی سے دور رکھیں گے اور قیام پاکستان کے اولین مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان ہماری جائے پناہ ہے، ہمارے بزرگوں کی جدوجہد اور لاکھوں فرزندان توحید کی شہادتوں اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ ارضی جو مدینہ طیبہ کے بعد دنیا کے نقشے پر اسلام کے مقدس نام پر مارج وجود میں آیا، وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمایا تھا۔ اس ملک کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نظریات اور افکار تھے، اس کے مطابق بنانا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج پاکستان پر مشکل وقت آ گیا ہے۔ اسلام دشمن قوت انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان ہماری جائے پناہ اور ہمارے بزرگوں کی جدوجہد اور لاکھوں فرزندان توحید کی شہادتوں اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ ارضی مدینہ طیبہ کے بعد دنیا کے نقشہ پر اسلام کے مقدس نام پر مرز وجود میں آیا، وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صدقے عطا کیا۔ اس ملک کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نظریات اور افکار تھے۔ آج پاکستان پر برا وقت آ گیا ہے اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو اپنے حصول کی کامیابی کے لیے استعمال کر کے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، مگر ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ کریم ہماری فرمائے گا اور اسلام اور پاکستان کے خلاف تمام سازشیں ناکام و نامراد ہوں گی۔ مولانا چشتی نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعہ کی پرزور مذمت کی اور کہا کہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام حاضر ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اس مقدس مقام کی بے حرمتی اور بے ادبی کا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس موقع پر ڈپٹی لیڈر آف کونسل کونسلر راجہ محمد اسلم خان نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور کہا نوجوانوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق میئر لوٹن محمد ریاض بٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک آزادی کشمیر کا ضامن اور پشتبان ہے، مضبوط اور پرامن پاکستان ہی کشمیریوں کی آزادی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔